مومن اور کافر کا فرق بتلایا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے جو میں نے پڑھی کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے اور پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے اور چراگاہ میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا سرسبز اور بڑی میٹھی ہے۔ جب آدمی اس کو حاصل کرنے میں لگتا ہے تو اس کے قدم تو کہیں ہوتے ہیں مگر اس کی نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان کی کھانے کی مقدار محدود، نظر آدمی آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے، نظر آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے، نظر آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے، لیکن اس کی خوراک بہت محدود ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنی انسان کی ضرورت ہے، اگر انسان کی نظر اپنی ضرورت کی حد تک محدود رہے تو پھر یہ حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جب اس کی نظر ضرورت کی حد سے گزرے گی اور اس کی نظر ضرورت کی حد سے تجاوز کرے گی تو پھر یقینی طور پر یہ حرام میں پڑ جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، حدیث میں بڑی اچھی مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال دی حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہو۔ اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے، اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے، وہاں نظر چلی گئی اس کی جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی ہے، جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی، اس نے طے کر لیا مجھے وہاں پہنچنا ہے، حالانکہ وہ چراگاہ اس کی نہیں ہے۔ جب یہ حد پر پہنچے گا اور وہاں سے اگلی چراگاہ شروع ہوگی تو مالک نے اس کی رسی کو اتنا ہی رکھا ہے جتنی اس کی اپنی چراگاہ ہے۔ سنو غور سے، یہ حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی، حلال کی، جائز ناجائز کی، سنت اور بدعت کی جتنی حدود قائم کی ہیں، مسلمان کی ضروریات کو اس حد میں رکھا ہے۔ جب یہ اپنی ضرورت میں اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی، اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو اس کی نظر دوسروں کی چراگاہ پر پڑ جائے گی، پھر یہ کوشش کرے گا کسی طرح وہاں تک پہنچ جاؤں کماتے کماتے۔ لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کی وجہ سے حرام داخل ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص مالدار بننے کے لیے بھی، مالدار بننے کے لیے بھی، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بھی اور مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے اگر کوئی شخص حلال طیب، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر نماز چھوڑے، بغیر کوئی حکم توڑے حلال روزی کمائے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے، اس سب کے باوجود بھی اللہ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اللہ اس سے سخت ناراض۔ کیسی اچھی عجیب حدیث ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حلال کما رہا ہے بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، نمازیں بھی پوری پابندی سے پڑھ رہا ہے اور حلال کما رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کا جو ارادہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں،
جب اس کی نظر اپنی ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی میں پڑ جائے گا. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو آدمی حلال کمائے نماز کی پابندی کرتے ہوئے، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے حلال کمائے، اور اس کے کمانے کا مقصد صرف اپنی اور گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، کمانے کا مقصد صرف اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، تو یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حالانکہ دونوں کما رہے، دونوں کما رہے، دونوں حلال کما رہے، دونوں حلال کما رہے، مگر ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، دوسرے کی نیت کمانے میں ضرورت کا پورا کرنا ہے. دونوں کا فرق دیکھو، حالانکہ دونوں حلال کما رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بس حلال کمانے سے کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہیں. جس طرح نماز میں نیت دیکھی جائے گی کہ نماز میں تمہاری کیا نیت ہے، اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تجارت میں تمہاری کیا نیت ہے. ہاں، انما الاعمال بالنیات کا مطلب صرف عبادات کے اعمال کے لیے حدیث نہیں ہے، صرف عبادات کے لیے حدیث نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا تمہاری اس طرح عبادت میں نیت ہے، تجارت میں کیا نیت ہے، تجارت میں کیا نیت ہے. ہم نے عرض کیا کہ جب نظر دور جاتی ہے آدمی کی کہ میں اس طرح مالدار ہو جاؤں، تو پھر یہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جاتا ہے. پکی بات ہے، خوب اندازہ کیا ہم نے کہ جو لوگ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں یا مالداروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی کمائی کے نقشوں میں حرام داخل کرنے پر. وہ مجبور ہوتے ہیں، کیا کریں، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ خدا کی قسم آدمی ضرورت کے لیے حلال روزی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. سمجھتے تھے خواہش کے نقشے حرام راستے کے بغیر خواہش کے نقشے پورے نہیں ہو سکتے، خواہش کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. فطرت ضرورت ہے، فطرت ضرورت ہے. جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک حلال روزی کافی ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا جسے مثال دی ہے مومن کی، یہ اس کی نظر دور جاتی ہے کہ مجھے کھاتے کھاتے وہاں سے کھانا ہے، حالانکہ وہ اس کی حدود سے باہر ہے. یہ چل دیتا ہے، جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں جھٹکا لگتا ہے. ہر گھوڑے کا مزاج ہے کہ وہ جھٹکا لگتے ہی اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، کھوٹے پر واپس آ جائے. یہ گھوڑے کا مزاج ہے، جھٹکا لگے گا کھوٹے پر واپس آ جائے گا. مومن وہ ہے کہ جب ہم اس کی تجارت میں، اس کی زراعت میں، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں، اس کی کمائی کی شکلوں میں، قانون کی شکل میں، حکام کی طرف سے یا کسی بھی ذریعے سے کوئی حال لاتے ہیں تو یہ جھٹکا اس لیے ہوتا ہے کہ تم حکم کی طرف واپس آ جاؤ، حکم کی طرف واپس آ جاؤ. یہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نہیں کسی طرح کوشش کرو. ارے لوگ حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں، حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں، لوگ حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت حالات اور دشواریاں اور غیروں کے ذریعے سے قوانین لا کر مسلمان کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں. کتنی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کو مال سے اس طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. یہاں تو آج کل خیال لوگوں کا یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں خوب نوازتے ہیں. یہ بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو. لوگ دیکھتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں، اللہ ان سے ناراض ہیں، ان کے حالات اچھے، اللہ ان سے راضی ہیں. حالانکہ
حالات کے اچھا برا ہونے سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں. صحابہ کا فقر و فاقہ اور اللہ کے ساتھ رضا، اور اللہ کے دشمنوں کے مال و اسباب اور اللہ کی ان سے ناراضگی. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اس سے مومن اور کافر کا فرق معلوم ہوتا ہے.